یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جھگڑا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ان صحابہ سے کہا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے. اسلام کی بات کرو نا. ان کے مسلمانی میں نے تم کو چیلنج دیا کہ آؤ میرے سامنے مناظرہ کروں کا اسلام ثابت کروں, میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا اور پاکستان آ کے میں مجھے قتل کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ اکرام ہوں, یہ ساری ہماری شخصیات ہیں, لیکن آپ تو ہر کچھ بولنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ کو تو اسلام کی پرواہ نہیں ہے. میرا آج کا سوال تو یہی ہے, چونکہ آپ کا غدیر گزرا ہے, آپ نے عید منائی ہوگی. اس سے پہلے کہ آپ غدیر کا ذکر کریں, میں آپ ایک اس جملے کا جواب دوں کہ آپ نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ ہماری شخصیات ہیں, تو آپ کو اسلام کا پرواہ بھی نہیں ہے. جی ہاں, آپ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام مطہر ہیں, اہل بیت طاہرین علیہ السلام عدل قرآن ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جس طرح قرآن کی اتباع لازم ہے, اہل بیت علیہ السلام کی اتباع صحابہ پر لازم ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور پوری امت کو غلام بنا دیا اہل بیت علیہ السلام کا, کہ ان کی اتباع اور ان کی نوکری اور ان کی طاعت آپ پر واجب ہے. اور جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے, صحابہ کے متعلق عرض ہم نے کیا, صحابہ نے اگر اچھے کام کیا تو ہمارے سر آنکھوں پر ان سے محبت کرنا, ان کی تائید کرنا, ان کی تعریف کرنا, اس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں, بلکہ اس کو ایمان سمجھتے ہیں, اللہ سے تقرب لیتے ہیں اس بات پر. لیکن اگر صحابہ نے غلط کام کیے ہیں اور وہ قرآن اور سنت میں موجود ہیں اور آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے, تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے کہ آپ نے سب جزیرۃ العرب میں جتنے لوگ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کی سب کی ملاقات ہوئی تھی پیغمبر سے, اسلام بھی لائے تھے, کافر تو کوئی نہیں بچا تھا اس زمانے میں. آپ نے ان سب کو تنقید سے بالا تر بنا دیا, ان کی کوئی نقد نہیں ہو سکی. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیے دنیا میں, تو یہ آپ کی اپنی مجبوری ہے. جو صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے لیے اپنا جان مال سب کچھ لٹایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے رہے. اسلام آخر لوگوں کی بنیاد پہ آگے چلا ہے. حضور علیہ السلام نے لوگوں پہ محنت کی اور ان لوگوں نے آگے اس اسلام کو پھیلایا. حضور کے شاگرد تیار ہوئے, ان شاگردوں کو آپ نالائق کہہ رہے ہیں. وہ صحابہ اکرام جو حضور کے مرید ہیں, آپ ان مریدوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہی نہیں نکلے. تو یہ تو صراحتاً وضاحتاً آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تنقید کر رہے ہیں کہ حضور پیر کامل نہیں تھے اور حضور استاد کامل نہیں تھے. حالانکہ انما بعثت معلما, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کے بھیجا ہے. تو آپ ایک استاد کو ہی ناکام ثابت کر رہے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام نعوذ باللہ وہ راستے سے ہٹ گئے تھے یا انہوں نے ظلم کیا تھا, انہوں نے جبر کیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا بھی نہیں سکھا کے جا سکے کہ وہ اہل بیت اطہار یا دین اسلام کے ساتھ کچھ مخلص ہو سکتے؟ یہ تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈائریکٹ آپ کا اٹیک ہے. اسی وجہ سے ہم جو تکفیر کرتے ہیں شیعہ کی, اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام پر نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی آڑ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین, رب کی توہین, قرآن کی توہین کرتے ہیں کہ قرآن نے ان کی تربیت ہی نہیں کی. اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے سے تربیت کی لیکن ان کی تربیت نہیں ہو سکی. کہ قرآن کریم کی اتنی آیات مبارکہ جو صحابہ اکرام کے متعلق ہیں, وہ ساری کی ساری, اس میں سے کوئی ایک صحابی بھی اس کا استثناء نہیں ہے. کہا جائے کہ حضرت ابوبکر و عمر ان کی شخصیات ہی بلند اور برتر ہیں, اعلیٰ ہیں, بالا ہیں, اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ساتھ رہ کر ان کی عمارت میں کام کیا, ان کے ساتھ رہے. تو وہ کیسے ہو سکتے ہیں, وہ کیسے راستے سے بھٹک سکتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ بھی انہی کے ساتھ تھے. خاندان نبوت کے چشم و چراغ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار بھی ان کے ساتھ تھے, ان کی پشت پر تھے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب اسی تسلسل کو میں غدیر خم کے ساتھ ملاتا ہوں. حضور علیہ السلام غدیر خم پہ آنے سے پہلے اپنے باتوں کا جواب سن لے میرے بھائی. اگر دیکھو عزیزو, اگر جھوٹ دلیل ہونا تو دنیا میں کوئی باطل ہے ہی نہیں. آپ بھی ادعا کر سکتے ہیں کہ آپ کنگ چارلز کی جگہ آپ کنگ آف انگلینڈ ہیں. اگر جھوٹ دلیل ہو, بھائی یہ ادعا کرنا کہ رسول پاک صلی اللہ, اور یہ ادعا کرنا کہ اگر صحابہ نے غلط بات کی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان ہے, یہ کب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت دلالہ صحابہ کی عصمت کی دلیل ہے؟ صحابہ کب سے معصوم بنے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی, ان سے خطا, وہ گناہ نہیں کر سکتے, وہ بدعت نہیں کر سکتے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی کتاب بخاری پڑھو تھا, تم بخاری کیوں نہیں پڑھتے اپنی کتاب؟ صحابہ کو پلیز سن لو بھائی,
صحابہ سنائیں۔ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، اس لیے ہم صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو تم سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر کرو۔ آ جاؤ، یہ صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی 2001 میں چھپی ہے، آپ لوگوں کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں ہے۔ باب فی الحوض کتاب الرقاق، صفحہ نمبر 1167، باب فی الحوض، صفحہ نمبر حدیث نمبر 6576، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا فراتکم علی الحوض، میں آپ سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا۔ وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ، آپ میں سے کچھ جو مجلس میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ میرے پاس لائے جائیں گے، ثُمَّ لَيُخْتَلَجَنَّ دُونِي، پھر وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے۔ میں کہوں گا یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں، حوض کوثر سے کیوں دور کیے جا رہے ہیں، جہنم کیوں لیے جا رہے ہیں؟ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین میں کیا نئی نئی بدعتیں داخل کی ہیں، دین میں نئی نئی بدعتیں داخل کی۔ آپ نے جو کہا نا کہ شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میرے صحابہ دین میں بدعتیں داخل کیے جائیں گے، اسی لیے جہنمی بن جائیں گے۔ یہ حدیث، یہ کوئی شاذ حدیث نہیں ہے، کوئی فرد حدیث نہیں، یہ حدیث متواتر ہے آپ کے کتب میں، حدیث ارتداد الصحابہ۔ اس کے بعد اگلے والے صفحے میں دیکھو، اچھا، انس روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أُنَاسٌ مِّنْ أَصْحَابِي، بہت سارے میرے صحابہ میرے پاس حوض کوثر پہ لائے جائیں گے، حتی اذا عرفتہم اختلجوا دونی، جب میں ان کو پہچان جاؤں گا کہ یہ تو فلان ابن فلان ہے، یہ فلان ابن فلان ہے، وہ مجھ سے دور کیے جائیں گے۔ فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيَقُولُ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، ندا آئے گا رب العزت کے بارگاہ سے کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کتنی بڑی بڑی بدعتیں داخل کی ہیں، اور بدعتی والا جہنمی ہوتا ہے، بدعتی کافر ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ اگر انہوں نے صحابہ کو برا کہا تو اس کا مطلب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت نہیں کیا۔ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتنے آئے، انہوں نے اپنے اقوام کی تربیت کی، قوم نے اگر نہیں مانی تو اس میں نبی کا کوئی قصور ہے؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری قوم غرق ہو گئی، سوائے کچھ کے پورا کتنے 1000 سال سے زیادہ تبلیغ کرتے رہے، معجزات دکھاتے رہے، وحی دکھاتے رہے، جب قوم نہیں سدھرتی اس میں ان کا قصور نہیں ہے، نوح علیہ السلام کا قصور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ میرے بعد میری اہل بیت علیہ السلام کی طاعت کرو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ ان کی طاعت کرنے کے بجائے انہوں نے کہا ہم خود امام ہیں، حالانکہ ان کو کسی نے امام نہیں بنایا تھا، نہ اللہ نے نہ رسول نے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غلام بنایا تھا، امام نہیں بنایا تھا، ان کو غلام بنایا تھا آل محمد علیہ السلام کا، اور انہوں نے کہا ہم امام ہیں، تو انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں، یہ آپ کی کتب سے ثابت ہے۔ اب آپ کہتے ہیں نا قرآن میں آیات ہیں اس میں کسی صحابی کا استثناء نہیں ہے، وہ سب وہ آیات جو مدح کے لیے ہیں اس میں عموم نہیں ہے، اس میں صرف مومن صحابہ ہیں، وہ صرف مومن مخلص صحابہ کے، منافق صحابہ کے لیے نہیں ہے وہ آیات۔ کسی بھی آیت جس میں مدح ہے اس میں منافق سرے سے شامل ہی نہیں ہے، اس میں صرف مومن صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب ان کے عموم سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ فلان صحابہ کی پس قرآن مجید میں تعریف ہے، صرف صحبت کی وجہ سے، صرف صحبت۔ اب اور پھر آپ کے جملے کہ یہ لوگ ہر مشکل میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو خیبر سے کون بھاگا تھا، احد سے کون بھاگا تھا، حنین سے کون بھاگے تھے؟ مشکل میں تھے، یہاں مشکل میں تھے، سبحان اللہ۔ حضور کے صحابہ اور خلفائے راشدین کے لیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، صحابہ کے جو خلفاء ہوں گے وہ جو کام کریں گے وہ سنت ہے، وہ ایسے ہی سنت ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر نے جو کام کیا، حضرت عمر نے، عثمان نے، حضرت علی نے جو کام کیے، جو سنتیں جاری کی، وہ اسی طرح سے سنت ہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ سنت کہلاتا ہے، اسی طرح یہ بھی سنت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ اکرام کی پیروی کرنا، اور صحابہ میں صرف چند صحابہ نہیں ہے، صحابہ میں اہل بیت اور صحابہ، جب ہم صحابہ کا لفظ بولتے ہیں تو اہل بیت بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور صحابہ بھی شامل ہوتے ہیں، خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صحابہ یہ کبھی بھی منافق بھی نہیں ہو سکتے اور کبھی بھی بدعتی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اگر کوئی نیا کام ایجاد بھی کرتے ہیں تو یہ سنت ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما رہے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ہر کام وہ سنت ہے
وہ قطعاً بدعت ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا حضرت علی نے جو کام کیے وہ بدعت ہے؟ کیا حضرت حسن نے جو کام کیے وہ بدعت ہے؟ کیا حضرت حسین نے وہ کام جو حضور کے بعد کیے وہ بدعت ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، کیونکہ یہ خود خلفائے راشدین ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ جو کام کریں گے یہ سنت ہی کہلائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ منافق نہیں ہوتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ میرے بعد صحابہ دین میں بدعت داخل کریں گے اور وہ میرے صحابہ ہوں گے، وہ جہنم جائیں گے، اور وہ وہی ہوں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائیں گے، وہ تو مسلمان ہی تھے نا۔ یہ کفار کی تو بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کی خدمت میں جو میں نے بخاری کی حدیث دکھائی ہے، یہ کتاب بخاری، اس کی کتاب میں نے آپ کو دکھا دیا میرے محترم ناظرین، احادیث ہم نے آپ کو دکھا دیا، صحیح البخاری، یہ یا رب اصحابی باب الحوض، اے رب میرے صحابہ، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، یہ کہتے ہیں یہ صحابہ نہیں ہیں، یہ وہی تھے جو بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں داخل کی ہیں، دین میں انہوں نے بدعتیں داخل کی ہیں۔ اس کے بعد بہت ساری دوسرے احادیث میں نے شامل دکھا دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی افراد پہ صحابی کا لفظ کا اطلاق کیا ہے اور ان کو جہنمی بھی کہا ہے، اور یہ وہی افراد تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جاتے تھے، ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا۔ آپ کے نزدیک تو کسی صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعت داخل ہی نہیں کیا، تو کون تھا وہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے لفظی طور پر صحبت بھی پایا ہے، ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں، ان کے مرنے کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا؟ وہ کون ہے؟ آپ مجھے ایک دو کا نام بتاؤ، وہ کون ہے؟ پھر یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے وہ جھوٹ کہہ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا نستجیر باللہ، اگر وہ سچ کہہ رہے تھے تو ایسے افراد تھے جو بظاہر مسلمان بھی تھے، صحبت بھی پایا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد انہوں نے دین میں بدعت داخل بھی کیا، وہ کون تھے لوگ؟ مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تمہارے پاس تو کوئی دلیل تو ہے نہیں ہے کہ صحابہ سب مخلص ہوتے ہیں، سب مومن ہوتے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اسلام کی بات کرو نا، ان کے مسلمانی، میں نے تم کو چیلنج دیا کہ آؤ میرے سامنے مناظرہ کروں کا، اسلام ثابت کرو، میں اپنا نام غلام یزید رکھوں گا اور پاکستان آ کے مجھے قتل کر دو۔